الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ولیمہ میں اسراف اور فضول خرچی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، ایک عورت کسی دوسری عورت کے گھر گئی جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، تو وہاں دعوت میں بہت فضول خرچی اور اسراف سے کام لیا گیا تھا جو عام عادت سے بھی ہٹ کر تھا۔ اس نے بچے کی ماں کو مبارکباد دی اور وہ اس کھانے کو اس لیے نہیں کھانا چاہتی تھی کہ کہیں گناہگار نہ ہو جائے۔ اور یہ دعوت تقریباً ایک ہفتہ اسی طرح ہوتی رہی۔ تو اس طرح کی دعوت کا حکم کیا ہے اور آپ اس عورت کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس عورت کے لیے وہ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اسراف اور فضول خرچی سے ہی کام لیا گیا ہے، اور اسے گھر والوں کو نصیحت کرنی چاہیے اور ان کے سامنے نعمت کی حفاظت اور اس کا شکر ادا کرنے کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے، اور اس میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لینے سے اجتناب کرنے کی اہمیت بیان کرے، اور انہیں بتائے کہ اس طرح کی دعوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی کھانا فقراء اور محتاجوں میں تقسیم کرنا چاہیے، تو اس طرح انہیں خوشی اور فرحت کے ساتھ اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو کھانے میں فضول خرچی کرتے ہوئے اسے کچرے دان میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط اور برا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور خیر کے خلاف زیادتی اور شیطان کی معاونت اور اسے فائدہ دینا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تمہارے ہر کام میں شامل اور حاضر ہوتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، اور جب اس کا کوئی لقمہ گر جائے تو وہ اس میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے مت چھوڑے، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کون سے کھانے میں برکت تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2033۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال پوچھا گیا، باقی ماندہ کھانے اور ضرورت سے زائد کھانے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کالج کے میس میں کئی قسم کا کھانا پیش کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ بہت ہی کم کھاتا ہے اور باقی پھینک دیا جاتا ہے۔ کمیٹی کے علماء کا جواب تھا، اسراف اور فضول خرچی منع ہے اور مال ضائع کرنا بھی منع ہے، اس لیے باقی ماندہ کھانا دوسرے کھانے کے لیے محفوظ کرنا ضروری ہے، یا پھر وہ کھانا محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو کھلا دیا جائے، اور اگر محتاج نہ ملیں تو وہ کھانا جانوروں کو کھلا دیا جائے، اگرچہ اسے خشک کرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 291۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 88124۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔